وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا کہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ باپ یا ماں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں کہ وہ گھر جا رہی ہے تو ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی دے دیں جو اس کے کام آئے۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہے، ماں باپ اس کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کپڑے اور اس کی تمام ضروریات زندگی، بستر، بیڈ روم اور جو کچھ ہے وہ ماں باپ بنا کر دیتے ہیں۔ پھر جب لڑکی جا رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ بھئی لڑکی اب ہمارے گھر سے جا رہی ہے اور اب وہ اس کو شوہر کی محتاج ہوگی۔ اب تک تو ہم نے اس کو سب چیزیں دے رکھی تھیں، تو وہ اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ دے دیتے ہیں، بستر دے دیتے ہیں، چادر دے دیتے ہیں، کچھ کپڑے دے دیتے ہیں یا برتن دے دیتے ہیں تاکہ آئندہ زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس پر کافی مواد بھی فتاویٰ میں موجود ہے جو اس وقت میں میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن بیشتی زیور میں بھی کچھ تھوڑی بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصتی کے موقع پر کیا کیا دیا تھا، اور آپ نے حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں بچی کے لیے تیار کر کے دے دو۔ تو بچی کو جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اس کے ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے اور وہ بچی کی ملکیت ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بچی کی ملکیت ہوتی ہے اس لیے وہ بچی کے شوہر یعنی داماد اور سسر کی ملکیت نہیں ہوتی، اور داماد اور سسر کا اس میں تصرف کا کوئی شرعی حق بھی نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں خاص طور پر جہیز، ویسے اور بھی کچھ تحفے داماد کو دیے جاتے ہیں تو وہ دینا چاہیں دیں، نہ دینا چاہیں نہ دیں، اور داماد کو جو تحفے دیے جائیں تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو تحفے لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو بطور جہیز کے دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے لڑکی کا، اور وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، اور اس کا داماد سے اور سسر سے اور لڑکی کے سسرال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے لڑکی کے سسرال والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ سے مطالبہ کریں کہ تم جہیز کے اندر الماری بھی دینا اور فریج بھی دینا اور لڑکے کے لیے موٹر سائیکل بھی دینا۔ اس طرح کا مطالبہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور داماد کو یا داماد کے گھر والوں کو اس قسم کے جہیز کا مطالبہ کرنا شرعاً گناہ ہے اور بد اخلاقی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کمینگی کی علامت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ، تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ماں باپ نے اپنی بچی کو پالا پوسا، اور پلی پلائی بچی جس کو 18 سال تک انہوں نے پالا تھا اور جوان کیا تھا تو وہ تمہارے حوالے کر دی، اب اس کے بعد تمہیں اور کیا چاہیے؟ 18 سال تک انہوں نے اس بچی کی پرورش کی، اس پر مسلسل خرچہ کیا، اس کو محبت سے اپنے گھر میں رکھا اور کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ بچی شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں محض اس لیے کہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو اور نکاح کی سنت باقی رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داماد ان کی لڑکی کے اوپر ظلم کرے یا مزید مطالبہ کرے کہ تم نے پلی پلائی لڑکی دی، 18 سال تم نے پالا ہے، اب مجھے بھی پالو اور مجھے بھی تم جہیز کی چیزیں دو۔ ایسا مطالبہ بالکل ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ جہیز لڑکی کا حق ہے، اس میں داماد کا یا داماد کے والدین کا کوئی کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا، اور نہ ان کے لیے یہ مطالبہ کرنا جائز ہے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ لڑکی بھی دی جاتی ہے اور لڑکی
جب دی جاتی ہے تو لڑکے کے والدین اور لڑکا جو ہے وہ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، تو وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکی بھی آئے تو ہمارے لیے چیزیں لے کر آئے۔ تمہارے لیے کیوں چیزیں لے کر آئے؟ وہ ماں باپ نے اس کو چیزیں دی ہیں، اپنی محبت سے دی ہیں، اور ماں باپ جو اپنی بیٹی کو چیزیں دیں گے وہ بچی کی ملکیت ہوں گی، اس کا داماد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے داماد کا اور داماد کے والدین کا جہیز کا مطالبہ کرنا بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے، کمینگی کی علامت ہے، اور ہر شریف آدمی کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو جب شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ایک بیٹے کی بھی شادی کی، دوسرے کی بھی شادی کی، الحمدللہ تیسرے کی بھی شادی کی، تو میں نے لڑکی والوں سے یہی کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ نے پلی پلائی لڑکی دے دی اور سب محبت سے اس کو پالا، اب ہمارے حوالے کر دیا، تو اب ہم اس کا خرچہ برداشت کریں گے، آپ کو جہیز کے نام پر کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی محبت سے اپنی بیٹی کو کچھ چیز دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر جگہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، آپ جو اپنی بیٹی کو چیز دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اسی بیٹی کے کمرے میں رکھ دی جاتی ہیں، یعنی ہم نے اپنی بہو کے کمرے میں رکھ دیں اور وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، اور ہم ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ یہ بچی کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ کرنا کہ لڑکی بھی دی جائے اور جہیز میں بھی فلاں چیز دی جائے، یہ بڑی کمینگی کی بات ہے، بد اخلاقی کی بات ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک اور طبقہ ہے جو آج کل پیدا ہوا ہے، اور وہ جہیز کا مخالف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ بالکل نہیں دینا چاہیے، اور جہیز دینا جو ہے وہ ہندوؤں کی رسم ہے، جیسے کہ آپ نے لکھا ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اور یہ بات ماننا جو ہے یہ بھی لڑکی کے والدین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اگر اپنی لڑکی کو کوئی چیز دینا چاہوں تو کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے کہ تم اپنی لڑکی کو تحفہ مت دو؟ بالکل اسی طریقے سے ماں باپ اگر اپنی بیٹی کو اس کے نکاح کے موقع پر جہیز کے نام سے کوئی تحفے دیں تو لڑکے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ ہم نہیں لیں گے۔ بھئی آپ نہیں لوگے تو آپ کو دے کون رہا ہے؟ اگر لڑکا یہ کہے، یہ لڑکے کے والدین یہ کہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، تو وہ کون ہوتے ہیں جہیز سے انکار کرنے والے؟ ماں باپ اس کو دے ہی نہیں رہے، وہ تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اور لڑکے کے ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صلہ رحمی سے روکے اور کسی لڑکی کے ماں باپ کو تحفے دینے سے یا ہدیہ دینے سے انہیں منع کرے۔ میرے پاس ایک دو مرتبہ سے زائد مرتبہ فون آیا اور تحریر آئی کہ جی ہم منع کرنا چاہتے ہیں لڑکی کے والدین کو کہ وہ کوئی چیز نہ دیں۔ میں نے کہا تم کیسے منع کر سکتے ہو؟ اگر لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو تم کون ہو روکنے والے؟ اور تم یہ کیسے سمجھ رہے ہو کہ وہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے؟ تم تو اس کے مالک ہی نہیں ہو، نہ تم اس کو قبول کرنے کے اہل ہو، نہ اس کو روکنے کے اہل ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اور ہم اس بچی کا پورا خیال رکھیں گے، اور جو کچھ چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہم خود مہیا کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اگر لڑکی والے اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی بیٹی کو تحفہ دیں گے، ہم تو اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے، ہم تو اپنی بیٹی کو سونے کا لاکٹ بنا کے دیں گے، ہم تو انگوٹھی دیں گے، ہم تو 2-4 جوڑے اس کو دیں گے، تو وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، تو اس بیٹی کے شوہر کو، نندوں کو اور جیٹھ کو اور دیوروں کو اور ساس اور سسر کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکی کو منع کریں کہ تم اپنے ماں باپ سے کوئی تحفہ قبول مت کرو؟ یہ تو قطع رحمی میں داخل ہوگا،
اور اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ اس کے ماں باپ سے ملاقات سے روکے، لڑکی کو یہ کہے کہ تم اپنے ماں باپ سے مت ملو۔ اسی طرح لڑکے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر سے کہے کہ تم اپنی بیٹی سے ملنے نہ آیا کرو، یا بھائیوں سے کہے کہ تم اپنی بہن سے ملنے نہ آیا کرو۔ یہ تو قطع رحمی ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور لڑکے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قطع رحمی کرے اور صلہ رحمی سے روکے۔ تو جس طرح ماں باپ آ کر اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، بہن بھائی اپنی بہن سے مل سکتے ہیں، اس طرح ماں باپ اور بہن بھائی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہیں تو شوہر اور اس کے گھر والے اس کو نہیں روک سکتے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ والسلام